بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 25 ہے، جس کا عنوان ہے فقہ اسلامی کے ماخذ۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 24 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے کچھ جدید مسائل پہ بات کی تھی اور اجتہاد کی روشنی میں ان کا حل پیش کیا تھا۔ وہ مسائل یہ ہیں: نکاح کی رجسٹریشن، کلوننگ، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، ایڈز کے مریض کے ساتھ بیوی کے تعلقات، قادیانیت کا کفر اور کرنسی نوٹ کا حکم۔ ان تمام مسائل اور موجودہ دور کے جدید مسائل پر ہم نے بات کی تھی۔ آج کے اس سبق میں یعنی سبق نمبر 25 میں ہم فقہ اسلامی کے ماخذ کے بارے میں بات کریں گے، اور فقہ اسلامی کے ماخذ جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم ہے فقہ اسلامی کے بنیادی ماخذ، اور دوسری قسم ہے فقہ اسلامی کے ثانوی ماخذ۔ تو فقہ اسلامی کے جو بنیادی ماخذ ہیں وہ 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اور فقہ اسلامی کے جو ثانوی ماخذ ہیں، جن میں استحسان، استدلال، استصلاح، مسلمہ شخصیتوں کی آراء، تعامل، عرف اور ایسے ہی ما قبل کی جو شریعتیں ہیں، شرائع ما قبلنا جنہیں بولا جاتا ہے، اور ملکی قانون، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ بالتفصیل پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چونکہ آج ہم شریعت کے اور فقہ اسلامی کے ماخذ کے بارے میں بات کریں گے، تو سب سے پہلے ہم ماخذ کا معنی جانتے ہیں کہ ماخذ کسے کہا جاتا ہے۔ تو ماخذ کی تعریف یہ ہے کہ ماخذ سے مراد وہ ذرائع ہیں جن سے قانون اخذ کیا جاتا ہے، یا وہ مقامات ہیں جہاں سے قانون دلائل کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے۔ ان مقامات کو، ان جگہوں کو جہاں سے قانون نکل کر آتا ہے، ان کو ماخذ کہتے ہیں۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ ماخذ کی جو فقہ اسلامی کے ماخذ ہیں تعداد کیا ہے؟ تو فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر اس کتاب میں مولانا محمد تقی امینی صاحب نے فقہ اسلامی کے جو ماخذ ذکر کیے ہیں وہ 12 ماخذ ہیں، اور یہ آپ کے سامنے موجود ہیں: قرآن مجید، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، استدلال، استصلاح، مسلمہ شخصیتوں کی آراء، تعامل، عرف اور رسم و رواج، ما قبل کی شریعتیں اور ملکی قانون۔ تو اس کتاب میں مولانا تقی امینی صاحب نے یہ جو فقہ اسلامی کے ماخذ ذکر کیے ہیں ان کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ ویسے دیگر کتب میں یہ تعداد مختلف بھی ہے، تو ہم اسی کتاب کی روشنی میں جو مولانا تقی امینی صاحب نے بتائی ہے، اسی کی روشنی میں آگے انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے۔ تو اب ہم فقہ اسلامی کے سب سے پہلے ماخذ قرآن مجید پر بات کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید سب ماخذ اور مصادر کا مرجع ہے، یہاں تک کہ جو سنت ہے اس کا مرجع بھی قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ اصل الاصول ہے۔ جتنے بھی اصول ہیں فقہ اسلامی کے، شریعت اسلامی کے، ان سب اصولوں کی بھی یہ اصل ہے، اور تشریع اسلامی کے جتنے بھی ماخذ ہیں وہ تمام کے تمام اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ شریعت اسلامی کی دلیل اول اور اساسی ماخذ اور اساسی مصدر قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے نازل کیا گیا۔ اب ہم قرآن مجید کی تعریف دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعریف کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو اصطلاحی تعریف بیان کی جاتی ہے وہ ان الفاظ میں کی جاتی ہے، اور عام ہر فقہ کی کتاب کے اندر، فقہ اسلامی کی جتنی بھی کتب ہیں تقریباً سب میں ہمیں قرآن مجید کی یہی تعریف ملتی ہے۔ یہ الفاظ کا رد و بدل تو ہو سکتا ہے، لیکن تقریباً سب کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ معجز کلام ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل کیا گیا، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جو ہم پر تواتر سے پہنچا ہے۔ اس کی تلاوت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تعریف ہے۔ اب ہم قرآن مجید کے احکامات پر بات کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے متعدد احکامات ہیں، متعدد اقسام پر مشتمل ہیں، جن کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلی قسم ہے عقائد سے متعلق احکامات، دوسری قسم ہے اخلاقیات کے بارے میں احکامات،
اور تیسری قسم ہے مکلفین کے اقوال اور افعال سے متعلق عملی احکامات۔ پہلی جو قسم ہے عقائد سے متعلق احکامات، جیسے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت پر ایمان لانا، یہ احکام جو ہیں عقائد سے متعلق ہیں۔ اور دوسری قسم جو تھی اخلاقیات کے بارے میں احکامات، وہ احکام جن کا تعلق تہذیب نفس اور انسانی کردار کو سنوارنے سے ہوتا ہے۔ ان کو اخلاقی احکام کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق اخلاق سے ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں علم الاخلاق یا تصوف میں انہی احکام سے بحث کی جاتی ہے۔ تیسری قسم جو ہے مکلفین کے اقوال اور افعال سے متعلق عملی احکام، وہ احکام ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، اور عمل میں مکلفین کے اقوال اور ان کے افعال دونوں داخل ہیں، اور فقہ سے اور اصول فقہ سے یہی مقصود ہوتا ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فقہ اور اصول الفقہ کا مقصد ان سے واقفیت ہوتا ہے، یعنی یہ جو عملی احکام ہوتے ہیں مکلفین کے، فقہ اور اصول الفقہ سے یہی مقصود ہوتے ہیں، ان تک رسائی حاصل کرنا یہی مقصود ہوتا ہے۔ فقہ اسلامی کا دوسرا ماخذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن مجید کے بعد فقہ اسلامی کا یہ دوسرا بڑا ماخذ ہے۔ سنت کے بغیر قرآن مجید کے احکامات کو پورے طریقے سے سمجھنا ناممکن ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے بغیر ایک دوسرے کو سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کے متعلق قرآن مجید خاموش ہے، اور وہ احکام ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ سنت کی تعریف دیکھتے ہیں۔ لغت میں تو سنت کا وہی معنی ہے طریقہ اور عادت جس پر لوگ چلنے کے عادی بن جائیں، ایسے طریقے کو، ایسی عادت کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف مولانا تقی امینی صاحب نے ذکر کی ہے کہ فقہا کی اصطلاح میں سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال اور دوسروں کے وہ اقوال و افعال مراد ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور جن کو قائم اور برقرار رکھا۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے اقوال و افعال بھی اسی بنیاد پر سنت میں داخل ہو جائیں گے کہ ان کے پاس اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قولی یا فعلی سند موجود ہوگی۔ تو گویا ان کے نزدیک تعریف یہ بن گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور سکوت کو، صحابہ کرام کے اقوال و افعال کو سنت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ دین کے اولین ماخذ اور مصادر میں شمار ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا، اصولیین، محدثین اور سیرت نگاروں نے سنت پر مختلف انداز سے بحث کی ہے، اس کے مفہوم و معانی بیان کیے ہیں، اور اس پر امت کے تمام طبقات متفق ہیں کہ سنت دین کے بنیادی اور اساسی ماخذ میں سے ایک ماخذ ہے۔ اسی طریقے سے فقہ اسلامی کا تیسرا ماخذ اجماع ہے۔ قرآن و سنت کے بعد فقہ اسلامی کا جو تیسرا بڑا ماخذ ہے، تیسرا بنیادی ماخذ ہے، اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ اجماع کا لغوی معنی ہے پکا ارادہ کرنا، کسی چیز پر متفق ہو جانا، اتفاق کر لینا، اور اصطلاحی طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ کسی زمانے میں امت محمدیہ کے مجتہدین کی رائے کا کسی شرعی مسئلے پر متفق ہو جانا۔ اور اجماع جو کیا جائے گا وہ قرآن و سنت کے اصولوں سے رہنمائی لے کر قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اجماع کوئی الگ چیز ہے اور الگ سے اس میں مسائل ذکر کیے گئے ہیں اور الگ وہ کوئی چیز ہے، ایسا نہیں، بلکہ قرآن و سنت سے ہی رہنمائی لے کر اجماع کیا جائے گا۔ اور اجماع کا حکم یہ ہے کہ جب اجماع کو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ مضبوط کر دیا جائے تو پھر یہ قطعی حکم بن جاتا ہے جس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور اس اجماع کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالہ، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ضلالت اور گمراہی پر کبھی بھی جمع نہیں کریں گے۔ یعنی جب بھی امت کے علماء اور مجتہدین کا اجماع ہوگا، اتفاق ہوگا، تو وہ گمراہی پر نہیں ہو سکتا بلکہ وہ کسی حق اور سچ بات پر ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فقہ اسلامی کا چوتھا ماخذ جسے قیاس کہا جاتا ہے، تو قیاس کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ اندازہ کرنا، کسی چیز کو اس کی مثل کی طرف لوٹانا، اس جیسا کر دینا۔ تو جب کسی ایک چیز کے
اچھے اور برے دونوں پہلو کو سامنے رکھ کر اس کا موازنہ قرآن و سنت میں موجود کسی شرعی حکم کے ساتھ کیا جائے اور پھر کس نتیجہ پر پہنچا جائے تو یہ عمل قیاس کہلاتا ہے۔ یعنی کسی علت یا سبب کو بنیاد بنا کر کسی پہلے حکم کی روشنی میں نئے مسئلے کا حل نکالنا یہ قیاس کہلاتا ہے۔ یعنی پہلے کوئی حکم موجود تھا، اس میں جو علت پائی گئی جس کی وجہ سے وہ حلال یا حرام ہے، اس علت کی بنیاد پر کسی نئے مسئلے کا حکم ثابت کرنا، اسی علت کو اس نئے مسئلے میں ثابت کر کے اس کی بھی حلت یا حرمت کا حکم لگانا، اسے قیاس کہا جاتا ہے۔ جیسے شراب کا حکم حرام ہونا قرآن مجید میں سنت میں موجود ہے، اور اس کی علت جو ہے وہ نشہ آور ہونا ہے کہ اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہی علت جب ہمیں موجودہ دور کی کئی چیزوں میں جیسے ہیروئن یا اور بھی اشیاء جن کے اندر نشہ ہوتا ہے ان کے اندر پائی جائے گی، تو شراب کا جو حرمت کا حکم ہے اس علت کی وجہ سے وہ موجودہ دور کی نشہ آور چیزوں کو بھی مل جائے گا، گویا کہ وہ موجودہ دور کی جو نشہ آور چیزیں ہیں وہ بھی شراب کے حکم یعنی حرمت میں داخل ہو جائیں گی۔ تو ابھی ہم نے قیاس کی جو تعریف کی ہے، اس تعریف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیاس کے 4 ارکان ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اصل، فرع، حکم اور علت۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ تو اصل جو ہے مقیس علیہ یا مشبہ بہی یا منصوص مسئلہ بھی کہا جاتا ہے اسے۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ مقیس علیہ بھی کہتے ہیں اصل کو، مشبہ بہی بھی کہتے ہیں اور منصوص بھی کہتے ہیں۔ یعنی کسی مسئلہ کے بارے میں کوئی حکم جس نص سے ثابت ہے اس نص کو اصل کہتے ہیں۔ اصل بھی کہہ سکتے ہیں، مقیس علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، مشبہ بہ بھی کہہ سکتے ہیں اور منصوص بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی وہ جگہ جہاں حکم پایا جاتا ہے، جیسے اوپر دی گئی مثال کے اندر، جیسے ہم نے پیچھے مثال پڑھی ہے شراب کی، تو اس کے اندر شراب جو ہے وہ اصل ہے، وہ مقیس علیہ یا مشبہ بہ ہے۔ دوسرا رکن جو ہے وہ فرع کو مقیس بھی کہتے ہیں، مشبہ بھی کہتے ہیں اور غیر منصوص بھی کہتے ہیں۔ تو وہ مسئلہ، وہ حکم جسے اصل پر قیاس کر کے اس کا حکم معلوم کرنا ہوتا ہے، یعنی فرع وہ ہے جس پر اصل کا حکم لایا جا رہا ہے۔ تیسرا رکن حکم تھا، اسے حکم شرعی بھی کہتے ہیں، کتابوں میں اس کو حکم شرعی کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے اور اکیلے حکم کے نام سے بھی لکھا گیا ہے۔ تو اس سے مراد وہ شرعی حکم ہے جو اصل میں آیا ہوتا ہے اور پھر اسے فرع کی طرف لایا جاتا ہے، فرع میں بھی اس کو ثابت کیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے مثال پڑھی شراب کی حرمت کی، تو شراب حرام ہے علت کی وجہ سے، وہی علت چرس میں یا دوسری چیزوں میں پائی گئی، تو ان کو بھی جو حکم دیا جا رہا ہے حرمت کا، اسے حکم شرعی کہا جاتا ہے۔ چوتھا رکن علت ہے، یہ قیاس کا اہم ترین رکن ہے۔ اسے مراد اصل اور فرع کے درمیان میں مشترک وصف کا پایا جانا، یعنی ایسا وصف ہو کہ جو اصل میں بھی پایا جاتا ہو اور فرع میں بھی پایا جاتا ہو، اسی کی وجہ سے اصل کا حکم فرع کو ملتا ہے۔ تو قیاس کے کل یہ 4 ارکان ہیں، بہت اہم ہیں اور ان کے بارے میں عموماً سوال بھی پوچھا جاتا ہے۔ فقہ اسلامی کا 5واں ماخذ استحسان ہے۔ استحسان کہتے ہیں قیاس کے مخالف ہونا، یعنی جب یہ صورتحال پیش آئے کہ قیاس سے کوئی قوی دلیل موجود ہو تو اسے استحسان کہیں گے۔ یعنی ایک صورت مسئلہ ہے، اس میں قیاس کا تقاضا ہے کہ وہ کام ہونا چاہیے، لیکن قیاس سے بہتر کوئی چیز موجود ہے کہ وہ کام نہ ہو، تو پھر اس کے نہ ہونے کا حکم لگائیں گے تو اسے استحسان کہا جائے گا۔ مثال سے مزید بات واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی گھر خریدا، اب گھر خرید لیا تو گھر اس کی ملکیت ہو گیا، وہ گھر کا مالک بن گیا۔ اب گھر کو جانے والا راستہ اس نے نہیں خریدا، تو لہٰذا راستے پر اس کی کوئی ملکیت نہیں، راستے کا وہ مالک نہیں، صرف اس جگہ کا، اس گھر کا مالک ہے جو اس نے خریدا ہے۔ ایسے ہی کسی نے کوئی کھیت خریدا زرعی مقصد کے لیے، اب کھیت خرید لیا، وہ اس کا مالک بن گیا۔ اب کھیت کے لیے جو نالی جا رہی ہے جس سے پانی گزر کر جاتا ہے، تو وہ نالی اس نے نہیں خریدی، اس کے لیے الگ سے پیسے اس نے نہیں دیے۔ اب قیاس یہ چاہتا ہے کہ اس کو حق نہیں کہ یہ راستے سے گزرے
یا زمین جو خریدی ہے اپنے لیے پانی اس نالی سے گزار کر لے کر آئے۔ قیاس یہ چاہتے ہیں چونکہ اس کا مالک نہیں ہے، نہ راستے کا مالک ہے اور نہ کھیت کے میں آنے والے پانی کے نالی کا مالک ہے۔ قیاس یہ چاہتا ہے کہ یہ ان کو استعمال نہ کرے، لیکن استحسان نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی جب اس نے گھر خرید لیا اور تب اس نے کھیت خرید لیا تو پھر وہ پانی کہاں سے لے کر آئے؟ گھر خریدا تو وہ کہاں سے چل کر آئے؟ اڑ کر تو آ نہیں سکتا، تو لہٰذا استحساناً یہ ہے کہ وہ راستے میں بھی اس کا حق ہے اور اس نالی کے اندر بھی اس کا حق ہے، ورنہ قیاس کے طور پر قیاس کا حکم یہ ہے کہ نالی اور راستے کے اندر اس شخص کا حق نہیں ہے، لیکن استحسان اسے قوی دلیل آ گئی، اس نے آ کر بتا دیا کہ ان کے اندر اس کا حق موجود ہے۔ اور چھٹا ماخذ جو ہے وہ مصالح مرسلہ ہے، یعنی کسی اچھائی کو مد نظر رکھنا مصلیحت کہلاتا ہے، اور مصالح جو ہے یہ مصلیحت سے نکلا ہے، اور شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں ضرورت اور مصلحت کو بنیاد بنا کر مسائل کا استنباط کرنا اسے مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی صورتحال ہے کہ اس میں قیاس کو چھوڑ کر امت کے یا کسی فرد کی فائدے کو مد نظر رکھنا، اس کی ضرورت اور مصلحت کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا یا حکم ثابت کرنا، اس کو مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے، یعنی اس وقت قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور امت کی اس مصلحت، اس فائدے کو مد نظر رکھ کر حکم ثابت کیا جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک شریعت کے ماخذ تھے جن پر ہم نے مختصراً اور کچھ پر تفصیلاً بات کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ماخذ ہیں، جیسے شرائع ما قبلنا ہے، اور عرف بھی ہے، عرف سے بھی مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، ایسے ہی استصحاب حال ہے، اس سے بھی مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف فقہ کی اور اصول فقہ کی کتابوں میں شریعت کے جو ماخذ ہیں کچھ اور بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج ہم نے شریعت کے اور فقہ اسلامی کے جو بنیادی ماخذ تھے اور ثانوی ماخذ تھے ان کو سیکھا ہے۔ بنیادی ماخذ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ 4 ہیں: قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع اور قیاس، اور ثانوی ماخذ میں استحسان، استدلال، استصلاح اور تعامل، عرف عام، ما قبل کی شریعتیں وغیرہ، ان پر ہم نے مختصراً بات کر لی ہے۔ تو لہٰذا اگلے سبق نمبر 26 میں انشاءاللہ ہم ایک اور سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، کتب فقہ کا مختصر جائزہ۔ اس میں ہم مختلف فقہ کتب پر تبصرہ کریں گے اور ان کا مختصراً جائزہ لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔